بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 8۔ کتاب کا نام خاک و خون، دا اٹراسٹیز آف برٹش راج۔ مصنف نسیم حجازی۔ سلیم، مجید، رام لال اور گلاب سنگھ نے چوتھی جماعت کا امتحان ایک ساتھ پاس کیا تھا اور وہ گاؤں سے 3 میل کے فاصلے پر شہر کے ہائی اسکول میں داخل ہو گئے۔ پرائمری اسکول والے گاؤں سے موہن سنگھ، معراج الدین اور ماسٹر کا لڑکا علی احمد بھی ان کے ساتھ ہی ہائی اسکول میں داخل ہوئے تھے۔ داؤد 2 سال قبل پرائمری کی تعلیم ختم کر کے اسکول چھوڑ چکا تھا اور شہر کے کارخانے میں مزدور بھرتی ہو گیا تھا۔ جلال اور بشیر بھی اسکول چھوڑ کر مویشی چرایا کرتے تھے۔ سلیم کے گاؤں اور شہر کے درمیان ایک گاؤں اور تھا جہاں سے چند لڑکے اسکول جایا کرتے تھے۔ ان میں سے 2 لڑکے بلونت سنگھ اور مہندر سنگھ سلیم کے ساتھ بہت جلد مانوس ہو گئے۔ بلونت سنگھ سلیم اور مجید کے ساتھ 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور مہندر سنگھ، جو بلونت سنگھ کا چھوٹا بھائی تھا، پرائمری کی 3ری تعلیم میں پڑھتا تھا۔ بلونت سنگھ اور مہندر کا باپ شہر کے کارخانے میں ہیڈ کلرک تھا۔ اس گاؤں سے سلیم کا ایک اور ہم جماعت کندن لال تھا اور اس کا باپ رام چند علاقے کا مشہور ساہوکار تھا اور وہ ارد گرد کے دیہات کے کسانوں کو شادی بیاہ کے موقعوں پر قرضے دیا کرتا تھا۔ کسان اس کے بہی کھاتے پر انگوٹھا لگا کر روپیہ لے لیتے اور دھوم دھام سے اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی رچاتے، اور پھر رام چند ان کے بیٹوں اور پوتوں سے سود در سود وصول کرتا۔ جس سال شادیاں کم ہوتی اس سال وہ کسانوں کی لڑائیاں کروا دیا کرتا۔ پولیس آتی اور لڑنے والوں کو ہتھکڑیاں لگا لیتی اور سیٹھ رام چند اپنا بہی کھاتا اور روپیہ لے کر ان کی مدد کو پہنچ جاتا۔ موقع کی نزاکت کے پیش نظر کسان جتنے روپیے لیتے ان سے دگنی رقم کی رسید لکھ دیتے۔ پھر وہ کہتا، دیکھو بھائی، تھانے دار بہت سخت ہے، میں تمہاری طرف سے یہ روپیے لے کر ان کے پاس جاتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ میری بے عزتی نہ کر ڈالیں۔ لوگ اسے دعائیں دیتے۔ اگر 200 روپیہ ہوتا تو وہ 100 روپیے اپنے پاس رکھ لیتا اور باقی 100 تھانے دار کو پیش کر کے کہتا، تھانے دار صاحب، ان بیچاروں کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن آپ کی خاطر میں نے انہیں 100 روپیہ قرض دیا ہے۔ انہوں نے میرے پہلے قرضے بھی ادا نہیں کیے، مجھے کسی دن آپ کی مدد لینی پڑے گی۔ اور پھر جب ان کی ہتھکڑیاں کھول دی جاتیں تو وہ کسانوں سے کہتا، دیکھو بھائی، تھانے دار نہیں مانتا تھا، اس نے 200 روپیہ میرے منہ پر دے مارا، پھر میں نے منت کی تو وہ بڑی مشکل سے مانا، اب ادائیگی میں سستی نہ کرنا۔ اس طرح رام چند کی جیب سے روپیہ نکلتا اور کسان 100-200 کے ساتھ 400 کی قسطیں ادا کرتے۔ اگر تھانے دار ایماندار ہوتا تو رام چند کسانوں کو دیوانی اور فوجداری کی عدالتوں میں مقدمے لڑنے کی ترغیب دیتا اور وہ اس سے قرض لے کر وکیلوں کی فیس ادا کرتے۔ ان سب باتوں کے باوجود رام چند کے دیوتا اس پر بہت خوش تھے اور انہیں خوش رکھنے کے لیے وہ اتوار کے دن پوجا پاٹ کے بعد چونٹیوں اور مکوڑوں کے بلوں کے سامنے اناج کی چند مٹھیاں بکھیر کر آیا کرتا۔ گاؤں سے اسکول جاتے ہوئے سلیم اپنے ساتھیوں کو ایک کہانی سنا رہا تھا۔ گلاب سنگھ اور رام لال حسب معمول اس کی کہانی گہری توجہ سے سن رہے تھے۔ مجید کے ہاتھ میں ربڑ کی غلیل تھی اور وہ چلتے چلتے مختلف چیزوں پر نشانے کی مشق کر رہا تھا۔ ایک درخت پر چڑیا بیٹھی تھی۔ مجید نے اپنے ساتھیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہا، دیکھو، میں ابھی چڑیا کو گرا دیتا ہوں۔ لیکن گلاب سنگھ اور رام لال کہانی سننے میں اس قدر محو تھے کہ انہوں نے اس کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ مجید نے چڑیا کا خیال چھوڑ دیا اور تیزی سے ان کے قریب پہنچتے ہوئے کہا، سلیم کی کہانی بالکل غلط ہے، میں اسے جانتا ہوں، یہ ساری باتیں گھر بیٹھ کر گھڑتا ہے۔ سلیم خاموش ہو گیا، لیکن گلاب سنگھ نے کہا، اگر تمہیں پسند نہیں تو نہ سنو، ہم تو ضرور سنیں گے، سناؤ سلیم۔ مجید نے کہا، بس میں نہیں سننے دوں گا۔ اچھا، نہ سننے دو، ہم اتوار کے دن تمہارے ساتھ مچھلیاں پکڑنے نہیں جائیں گے، تمہارے ساتھ نہر پر نہانے بھی نہیں جایا کریں گے اور تمہارے ساتھ کھیلیں گے بھی نہیں، کیوں رام لال؟ اس پر رام لال نے سر ہلا کر گلاب سنگھ کی تائید کی اور مجید نے اپنے ساتھیوں کو بغاوت پر آمادہ دیکھ کر کہا، اچھا سلیم، سناؤ انہیں کہانی۔ سلیم نے بگڑ کر کہا، بس میں نہیں سناؤں گا۔ مجید نے کہا، ارے میں تو مزاق کر رہا تھا، تمہاری کہانی تو بالکل سچی تھی۔ سلیم نے کہا، سچی ہو یا جھوٹی، میں نہیں سناؤں گا۔ مجید، رام لال اور گلاب سنگھ اسے منا رہے تھے
کہ سامنے سے کسی کی آواز آئی، سلیم سلیم، میں کب سے یہاں کھڑا ہوں، جلدی آؤ۔ یہ پٹواری کا لڑکا معراج الدین تھا، جو حسب معمول اس جگہ کھڑا تھا جہاں اس کے گاؤں سے شہر کی طرف جانے والی پگڈنڈی ان کے راستے کے ساتھ آ ملتی تھی۔ یہ قریب پہنچے تو معراج الدین نے کہا، اچھا اب کہانی سناؤ۔ معراج الدین کے اصرار پر سلیم کہانی سنانے کے لیے تیار ہو گیا اور اس نے کہا، جب شہزادے کو بھوکے شیر کے پنجرے میں ڈالا گیا تو… لیکن معراج الدین نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن شہزادے کو بھوکے شیر کے پنجرے میں کیوں ڈالا گیا؟ سلیم نے جواب دیا، یہ میں انہیں بتا چکا ہوں۔ اس پر معراج نے کہا، لیکن میں نے نہیں سنا، مجھے شروع سے سناؤ۔ گلاب سنگھ نے کہا، نہیں نہیں، شروع سے نہیں۔ اب گلاب سنگھ اور رام لال یہ سننے کے لیے بے قرار تھے کہ جب شہزادہ بھوکے شیر کے پنجرے میں ڈالا گیا تو کیا ہوا تھا، اور معراج کے لیے یہ جاننا ضروری تھا کہ بیچارے شہزادے کو بھوکے شیر کے پنجرے میں کیوں ڈالا گیا۔ اس بحث سے مجید کو بھی کہانی کے ساتھ دلچسپی پیدا ہو گئی اور اس نے کہا، سلیم شروع سے سناؤ تو میں بھی سنوں گا۔ سلیم کو دوبارہ ابتدا کرنا پڑی، لیکن وہ ابھی بھوکے شیر کے پنجرے تک نہیں پہنچا تھا کہ بلونت کا گاؤں آ گیا۔ بلونت سنگھ، مہندر سنگھ اور کندن لال راستے میں کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ کہانی شروع سے سننے پر اصرار کیا۔ ان لڑکوں کے ساتھ سلیم کی نئی نئی دوستی ہوئی تھی، اس لیے ان کا مطالبہ رد کرنا اس کے لیے آسان نہ تھا، لیکن مجید کہہ رہا تھا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب بلونت سنگھ نے اصرار کیا تو گلاب سنگھ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جاؤ سلیم، دوسرے گاؤں کے لڑکوں کو کہانی نہیں سناتا۔ جاؤ سلیم، دوسرے گاؤں کے لڑکوں کو کہانی نہیں سناتا۔ بلونت سنگھ اور کندن لال ناراض ہو کر چل دیے، لیکن مہندر سنگھ جو سب سے چھوٹا تھا اور جسے کہانیوں کے ساتھ سب سے زیادہ دلچسپی تھی، منہ بسور کر سلیم کی طرف دیکھتا رہا۔ جب سلیم اور باقی لڑکے اس کی طرف متوجہ کیے بغیر چل دیے تو وہ بستہ ایک طرف پھینک کر زمین پر بیٹھ گیا۔ سلیم ایک لمحے کے لیے مڑ کر اس کی طرف دیکھتا رہا، لیکن مجید نے اس کا بازو پکڑ کر آگے دھکیلتے ہوئے کہا، چلو سلیم، دیر ہو رہی ہے۔ سلیم بادل ناخواستہ چل پڑا۔ بلونت سنگھ نے ایک کھیت آگے جا کر پیچھے دیکھا اور مہندر سنگھ کو آواز دی، مہندر سنگھ کے بچے، دیر ہو رہی ہے۔ لیکن مہندر سنگھ ٹس سے مس نہ ہوا۔ بلونت سنگھ چند آوازیں دینے کے بعد برہم ہو کر چل دیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب وہ کچھ دور آگے نکل جائیں گی تو وہ خود بخود بھاگتا ہوا آ جائے گا۔ باقی لڑکوں کا بھی یہی خیال تھا، لیکن ان کی یہ توقع پوری نہ ہوئی۔ وہ 2 کھیت آگے نکل گئے، لیکن مہندر سنگھ نے ان کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی۔ اس پر کندن لال نے بلونت سنگھ سے کہا، ارے یار، تم اسے 2-4 تھپڑ کیوں نہیں لگاتے؟ بلونت سنگھ ایسی نصیحت پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ اس نے جلدی سے بستہ زمین پر رکھا اور بھاگ کر مہندر سنگھ کے قریب پہنچتے ہوئے اسے 2 مکے رسید کر دیے۔ مہندر سنگھ پہلے ہی بھرا بیٹھا تھا، وہ زمین پر لیٹ کر چلانے لگا۔ بلونت سنگھ اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا رہا تھا، لیکن وہ زمین پر بچھا جا رہا تھا۔ سلیم اپنا بستہ رام لال کے حوالے کر کے بھاگتا ہوا ان کے قریب پہنچا اور بولا، بلونت، تم بہت ظالم ہو، اسے مارتے ہو۔ بلونت سنگھ نے شکست خوردہ سا ہو کر کہا، اس سے پوچھو کہ یہ کیوں بیٹھ گیا ہے، مجھے اسکول جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ سلیم نے کہا، چلو مہندر، دیر ہو رہی ہے۔ مہندر سنگھ نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، تم جاؤ، میں نہیں جاؤں گا۔ سلیم نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، دیکھو مہندر، تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو۔ مہندر نے اس کی طرف دیکھا اور بھولے پن سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا اب اٹھو، میں تمہیں شروع سے کہانی سناتا ہوں۔ مہندر کو اپنے بھائی کی مار بھول گئی اور اس نے کہا، ساری سناؤ گے نا؟ ہاں ساری سناؤں گا۔ کل بھی سناؤ گے نا؟ ہاں کل بھی سناؤں گا۔ مہندر نے جلدی سے بستہ اٹھا لیا، لیکن کچھ سوچ کر بولا، میرے بغیر کسی اور کو تو نہیں سناؤ گے؟ نہیں، تمہارے بغیر کسی اور کو نہیں سناؤں گا۔ مجید کا چچا زاد بھائی اور ایک تحصیلدار کا بیٹا ہونے کے باعث سلیم اپنے ہم مکتبوں میں کافی احترام سے دیکھا جاتا تھا۔ لڑکوں پر اس کی ذہانت کا رعب بھی تھا۔ اسکول میں صرف وہی لڑکا ایسا تھا جس نے کبھی ماسٹر جی سے مار نہیں کھائی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اپنے ساتھیوں کو عجیب و غریب کہانیاں سنایا کرتا تھا
اور اس کی کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوا کرتی تھیں۔ چھٹی کے بعد بہت سے لڑکے صرف اس کی کہانی سننے کے شوق میں اس کے گاؤں تک جایا کرتے تھے۔ جب وہ سناتے سناتے رک جاتا تو لڑکے بے قراری سے پوچھتے، پھر کیا ہوا سلیم؟ وہ جواب دیتا، باقی کل سناؤں گا۔ لڑکے مایوس ہو کر چلے جاتے اور سلیم رات کے وقت اپنے بستر پر لیٹ کر کہانی کا باقی حصہ سوچ لیتا۔ اگلے دن پھر وہ اپنی طویل کہانی کا نیا حصہ کسی ایسے واقعے کی تمہید پر ختم کرتا کہ سننے والے اختتام کے لیے بے قرار رہتے۔ سلیم کی اس غیر معمولی صلاحیت کا اس کے خاندان کی عورتوں اور بچوں کو بھی علم تھا، لیکن ایک واقعے سے اس خاندان کے بزرگ بھی یہ محسوس کرنے لگے کہ برخوردار لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے عجیب و غریب کہانیاں ایجاد کرنے میں کافی مہارت پیدا کر چکا ہے۔ بات یہ ہوئی تھی کہ پٹواری کے لڑکے معراج الدین کو سلیم نے ایک کہانی سنائی تھی اور حسب معمول اسے ایک عجیب و غریب الجھن میں ڈالنے کے بعد باقی حصہ اگلے دن سنانے کا وعدہ کر کے گھر چلا آیا تھا۔ معراج الدین کی توجہ کہانی میں اس قدر جذب ہو چکی تھی کہ اسے یہ بات یاد نہ رہی کہ اگلے دن اتوار ہے اور اس کے بعد عید کی 2 چھٹیاں ہیں۔ عید کے دن سلیم گاؤں سے باہر لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اس کے چچا نے آ کر کہا، سلیم گھر جاؤ، بھابی جان تمہیں بلاتی ہیں۔ سلیم گھر پہنچا تو خانہ کی عورتوں کے درمیان ایک 60 سالہ بوڑھیا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے دائیں اور بائیں 2 بچے تھے، ایک معراج الدین اور ایک لڑکی تھی جس کا سفید رنگ اور بھورے بال اس بات کی شہادت دیتے تھے کہ وہ معراج الدین کی بہن ہے۔ سلیم کی ماں نے اسے دیکھتے ہی کہا، لو ماں جی، سلیم آ گیا۔ بڑھیا نے کہا، آؤ بیٹا بیٹھو، میں تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئی ہوں۔ سلیم کی چچازاد بہن امینہ مارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ دوسری لڑکیوں اور عورتوں نے بھی بڑی مشکل سے ہنسی ضبط کی۔ سلیم کی دادی نے امینہ کو ڈانٹ کر محفل سے اٹھا دیا، تاہم وہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر قہقہے لگاتی رہی۔ سلیم پریشانی کی حالت میں کھڑا تھا۔ اس کی ماں نے کہا، سلیم یہ تمہارے دوست کی دادی ہیں، آگے بڑھ کر سلام کرو۔ سلیم ہچکچاتا ہوا آگے بڑھا۔ بڑھیا نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ بیٹا، میں تمہارے لیے عید کے دن اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہوں۔ عورتیں بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو ضبط کر رہی تھیں۔ سلیم نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ماں نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اسے اپنی مرضی کے خلاف بوڑھیا کے قریب بیٹھنا پڑا۔ معراج الدین کی دادی نے کہا، بیٹا معراج الدین 2 راتوں سے خواب میں بڑبڑاتا رہا ہے۔ اس نے میرا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ آج عید کے دن اس نے اس شرط پر نئے کپڑے پہنے تھے کہ میں اسے سلیم کے گھر لے جاؤں گی، اور یہ سکینہ بھی 2-3 دن سے میری جان کھاتی رہی ہے۔ میں خود یہ چاہتی تھی کہ عید کے بعد جب اسکول کھلے میں معراج کے ابا کو بھیج کر تمہیں گھر بلواؤں اور تم سے باقی کہانی سنوں، لیکن جب ان بچوں نے تنگ کر دیا تو مجھے تمہارے گھر ہی آنا پڑا تھا۔ ہاں بیٹا، پھر کیا ہوا تھا؟ سلیم اب سوچ رہا تھا کہ اس نے کہانی کہاں ختم کی تھی۔ معراج الدین کی دادی نے کہا، بیٹا اب میں سنے بغیر نہیں جاؤں گی۔ ہم بتاؤ، بادشاہ ازدھے کے پیٹ سے کیسے نکلا؟ کیواڑ کے پیچھے سلیم کی دوسری چچازاد بہن سغرا اور اس کی چھوٹی بہن زبیدہ بھی امینہ کے قریب پہنچ کر اس کے قہقہوں میں شریک ہو چکی تھیں، لیکن سلیم کو ان کے قہقہوں سے زیادہ بڑی عمر کی خواتین کی زیر لب مسکراہٹیں پریشان کر رہی تھیں۔ وہ اس صورتحال کی تمام ذمہ داری معراج الدین پر عائد کر رہا تھا اور یہ فیصلہ بھی کر چکا تھا کہ اپنی زندگی کا یہ نازک مرحلہ عبور کرنے کے بعد معراج الدین کو کبھی کہانی نہیں سنائے گا۔ اس کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس کی ماں، اس کی دادی اور گھر کی دوسری عورتیں اس کی پسلیوں میں انگلیاں چبھ ہو رہی تھیں۔ 2 دن کھیل کود میں مصروف رہنے کے باعث اسے کہانی کا نیا حصہ تیار کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اگر صرف معراج الدین کا سوال ہوتا تو وہ دماغ پر بوجھ دیے بغیر ہی ازدہے کے پیٹ میں پھنسے ہوئے بادشاہ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا، لیکن بوڑھیا کے چہرے کی جھریاں یہ بتا رہی تھیں کہ وہ پھنسے ہوئے بادشاہ کو نکالنے کے لیے اس کی کسی بے معنی ترکیب کو پسند نہیں کرے گی۔ سلیم کی پریشانی میں اضافہ کرنے کے لیے اس کی ماں نے بوڑھیا سے کہہ دیا، ماں جی شاید سلیم کو کہانی کا پچھلا حصہ بھول گیا ہے، آپ اسے یاد دلا دیں۔ بوڑھیا پر امید ہو کر بولی، ہاں بیٹا میں تمہیں یاد دلاتی ہوں۔ بادشاہ دوسرے ملک کی شہزادی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اس کی بہت سی شرطیں پوری کر چکا تھا۔ اب صرف ایک شرط باقی تھی کہ وہ پہاڑوں سے سونے کے سینگوں والے ہرن کو پکڑ کر لائی
وہ اپنی فوج کے ساتھ کئی دن سونے کے سینگوں والے ہرن کا پیچھا کرتا رہا۔ ایک دن وہ ہرن ایک بہت بڑے پہاڑ کے غار میں غائب ہو گیا۔ بادشاہ اور اس کی فوج اس کے پیچھے غار میں داخل ہو گئی، لیکن یہ پہاڑ نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑا اژدھا تھا، اور وہ غار اس اژدھے کا منہ تھا۔ جب بادشاہ اور اس کی فوج اندر داخل ہو گئی تو اژدھے نے اپنا منہ بند کر لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا بیٹا؟ اب تمام عورتیں سنجیدگی سے سلیم کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ امینہ اور زہرا بھی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئیں۔ معراج الدین نے کہا، دادی جان، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ بادشاہ کی فوج کے ساتھ اس کے گھوڑے، ہاتھی اور کتے بھی اژدھے کے پیٹ میں داخل ہو چکے تھے۔ معراج الدین کی یادداشت نے سلیم کی مشکلات میں اور اضافہ کر دیا۔ انسانوں کو نکالنے کے لیے پیٹ میں جس معمولی سی سرنگ کی ضرورت تھی وہ شاید چاقوؤں اور تلواروں کے ساتھ تیار ہو جاتی، لیکن اب آدمیوں کے ساتھ ہاتھی گھوڑے بھی آ پھنسے تھے، اور اب انہیں نکالنے کے لیے ایک کشادہ گزرگاہ کی ضرورت تھی۔ مسئلہ جس قدر اہم تھا اسی قدر نازک تھا، اور تمام عورتیں یہ محسوس کر رہی تھیں کہ بڑھیا بیچاری بلا وجہ نہیں آئی۔ بڑھیا نے کہا، جب معراج الدین اور سکینہ نے مجھے تنگ کیا تو میں نے ان کے باپ کو کہانی کا باقی حصہ سنانے پر مجبور کیا۔ وہ کہتا تھا کہ اس نے یہ کہانی نہیں سنی، لیکن اگر سچ مچ اژدھا اتنا بڑا تھا اور منہ بند ہو چکا تھا تو بادشاہ اور اس کے ساتھی دم گھٹ کر مر گئے ہوں گے۔ لیکن سلیم معراج کو یہ بتا چکا ہے کہ بادشاہ باقی تمام مصیبتوں کی طرح اس مصیبت سے بھی بچ کر آئے گا۔ میں ان بچوں کو لے کر ماسٹر جی کے گھر بھی گئی تھی، لیکن وہ بھی یہی کہتا تھا کہ بادشاہ مر جائے گا۔ سلیم کی ماں، اتنا تو میں بھی جانتی ہوں کہ بادشاہ شہزادی کے ساتھ شادی کرنے سے پہلے نہیں مر سکتا۔ جس طرح اس نے باقی 6 شرطیں پوری کی ہیں اسی طرح یہ 7ویں شرط بھی پوری کرے گا، لیکن وہ نکلے گا کیسے؟ جب بڑھیا باتیں کر رہی تھی سلیم غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے نچلے جبڑے میں درمیان سے 2 دانت ٹوٹے ہوئے تھے، اور باتیں کرتے وقت اس کی زبان ہلتی نظر آتی تھی۔ سلیم نے سوچا کہ اگر ان اکھڑے ہوئے دانتوں کی جگہ وہ اپنی انگلی رکھ دے تو بڑھیا کوشش کے باوجود بھی اسے نہیں کاٹ سکتی۔ بڑھیا کے باقی دانت بھی باتیں کرتے وقت ہلتے تھے۔ سلیم جانتا تھا کہ بڑھاپے میں لوگوں کے دانت ہلتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں، اور اچانک اسے ایک خیال آیا اور اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے گردن اٹھا کر چاروں طرف دیکھا۔ اہل محفل کی سنجیدگی اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ اگر یہ معاملہ حل نہ ہوا تو نہ صرف اس کی توہین ہوگی بلکہ سارے خاندان کے وقار کو صدمہ پہنچے گا۔ سلیم نے کہا، اچھا سناتا ہوں۔ بڑھیا نے کہا، شاباش بیٹا۔ سلیم شاباش سے بے نیاز تھا، وہ صرف جان چھڑانا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگا، بادشاہ نے سینگوں والے ہرن کو گھیر کر پکڑ لیا، لیکن اس کے بعد اسے معلوم ہوا کہ وہ غار کے بجائے اژدھے کے پیٹ میں موجود ہے جس کا منہ بند ہو چکا ہے۔ اس کے دانت جو ہماری حویلی کے پھاٹک سے بھی بڑے تھے آپس میں ملے ہوئے تھے، لیکن اژدھا بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کا ایک دانت ہلتا تھا۔ بادشاہ نے تمام گھوڑوں اور ہاتھیوں کے رسے جمع کر کے ایک بہت موٹا اور مضبوط رسہ بنوایا، اور پھر اس کا ایک سرا اژدھے کے دانت میں باندھ دیا اور دوسرے سرے کے ساتھ سارے ہاتھی اور گھوڑے جوت دیے تھے۔ وہ 2 دن زور لگاتے رہے تھے۔ تیسرے دن دانت اکھڑ گیا۔ دانت نکل جانے سے اژدھے کے منہ میں بہت بڑا دروازہ بن گیا، اور بادشاہ، فوج، ہاتھی، گھوڑے، کتے سب باہر نکل آئی۔ وہ اژدھا اتنا بڑا تھا کہ اسے معلوم بھی نہ ہوا۔ سلیم نے یہاں تک کہہ کر اپنے ارد گرد فاتحانہ انداز سے دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن بڑھیا کی تشنگی ابھی باقی تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سلیم کے بازو پکڑ لیے اور کہنے لگی، پھر کیا ہوا بیٹا؟ مجھے ساری کہانی سنا کر جاؤ۔ سلیم نے کھڑے کھڑے بات ختم کر دی۔ بادشاہ سونے کے سینگوں والا ہرن لے کر شہزادی کے پاس پہنچ گیا دادی، اور شہزادی کی 7 شرطیں پوری ہو چکی تھیں، اس لیے پھر ان کا بیاہ ہو گیا۔ جب معراج الدین کی دادی سلیم کے گھر سے نکلی تو وہ یہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کی کوفت رائگاں نہیں گئی۔ معراج الدین فخریہ انداز میں کہہ رہا تھا، دیکھا دادی جان، آپ کہتی تھیں کہ بادشاہ مر جائے گا۔ بڑھیا نے گرج کر کہا، میں کب کہتی تھی؟ تمہارا باپ اور ماسٹر دونوں بدھو ہیں۔ اور شام کے وقت سلیم کی ماں اسے کہہ رہی تھی، سلیم تم بہت شریر ہو گئے ہو، بڑوں سے مذاق نہ کیا کرو۔ اس نے معصومانہ انداز میں کہا، میں نے کس سے مذاق کیا ہے امی جان؟
ادھر آؤ۔ سلیم آگے بڑھ کر ماں کے قریب ہو کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، سچ کہو، کیا تم نے اس بوڑھی عورت کے دانت دیکھ کر وہ بات نہیں کڑھی تھی؟ سلیم اس کے جواب میں سر جھکا کر مسکرا رہا تھا۔ جاگیردارانہ ثقافت۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے ابتدائی دور حکومت میں حکمران طبقہ جو ملک کے ذرائع پیداوار پر قابض تھا، اسے اپنی سیاسی حیثیت مستحکم کرنے کے لیے مسلسل جنگ و جدل اور لڑائیاں کرنی پڑی تھیں۔ اس لیے انہیں فرصت کے زیادہ لمحات میسر نہیں آئے تھے کہ وہ ثقافتی ترقی میں زیادہ حصہ لیتے، لیکن جیسے جیسے حکومت کو استحکام ملتا گیا، حکمران طبقہ اپنی ذمہ داریاں اپنے ملازمین پر ڈالتا گیا۔ اس مرحلے پر اس طبقے میں ایک ایسی ثقافت کی بنیاد پڑی جو صرف یہی طبقہ دولت کے سہارے پیدا کر سکتا تھا۔ سلطنت کے زوال کے ساتھ ساتھ اس ثقافت میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، اور جب انگریز اس ملک پر قابض ہوئے تو انہوں نے یہاں کے حکمرانوں کو محلات میں رکھ کر ان کے وظیفے اور پینشن مقرر کر دیے، جس کی وجہ سے اس طبقے کی حکومتی ذمہ داریاں بالکل ہی ختم ہو گئیں۔ صورتحال یہ ہو گئی کہ ان کے پاس دولت تھی، جائیدادیں تھیں، گزارے کے لیے وظیفے اور وثیقے تھے، لیکن ساتھ ہی ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس لیے اس فرصت کے وقت کو گزارنے کے لیے انہوں نے، اور خصوصیت سے اس طبقے کی عورتوں نے، نت نئے تہواروں، تقریبوں، رسموں، کھیلوں اور مشغلوں کی ابتدا کی، جنہوں نے آگے چل کر ہماری روزمرہ کی زندگی میں انتہائی اہمیت اختیار کر لی۔ ان تقریبوں اور رسموں کے ساتھ ساتھ لباس، غذا، مجلسی آداب، طرز تعمیر اور زندگی کے دوسرے پہلوؤں اور شعبوں میں بھی تبدیلیاں آ گئیں۔ اس طبقے کے مردوں نے اپنے محلات اور کوٹھیوں کے باہر وقت گزاری کے لیے نت نئے کھیل اور تفریح کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کیے، جو آگے چل کر ہماری ثقافت کا اہم حصہ بن گئے۔ اس طبقے نے اپنے فرصت کے اوقات اور اپنی دولت کو تخلیقی کاموں میں صرف نہیں کیا۔ انہوں نے نہ تو علم و ادب میں ترقی کی اور نہ ہی صنعت و حرفت میں۔ یہ طبقہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ وہ معاشرے کے سربراہ اور افضل لوگ ہیں۔ ان کی فضیلت نہ علم سے ہے اور نہ ہی ہنر سے، بلکہ اس کی وجہ ان کا خاندان اور دولت ہے، اور دولت سے وہ بڑے سے بڑے عالم اور فنکار کو خرید سکتے ہیں۔ اس لیے جو چیز خریدی جا سکتی ہو، اسے حاصل کرنے کے لیے بلا وجہ محنت و مشقت کی کیا ضرورت ہے؟ اس نظریے کے تحت انہوں نے اپنے درباروں میں شاعر، ادیب، موسیقار، مصور، پہلوان اور باورچی اس طرح جمع کیے تھے جیسے قیمتی ہیرے جواہرات اور نادر اشیاء جمع کیے جاتے۔ اس لیے اس دور میں جو ادب تخلیق ہوا یا جو فن پیدا ہوا، وہ اس طبقے کی خوشنودی کی غرض سے پیدا ہوا۔ یہ درباری شاعر ہوں یا مصور یا باورچی، وہ اس طبقے کی جسمانی اور ذہنی عیاشی کی خاطر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے۔ جاگیردار طبقے کی اس معاشرتی اور سماجی زندگی کی روایات کے پس منظر میں سب سے اہم پہلو ان کی معاشی اور اقتصادی خوشحالی تھا۔ اس لیے تقریبات، رسومات، تفریحات اور تہواروں میں یہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پرتکلف ہوں، تاکہ ان کی امارت اور دولت کا اظہار ہو اور وہ معاشرے کے دوسرے افراد کو اپنی شان و شوکت سے متاثر کر سکیں۔ یہ وہ ذہنیت تھی جس نے اس طبقے میں بے جا اسراف اور نام و نمود کی خواہش کو جنم دیا۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں دولت کی تقسیم غیر مساوی ہو اور ایک طبقے کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ دولت ہو، وہاں یہ توقع کرنا کہ اس معاشرے میں سادگی پیدا ہو سکے ایک ناممکن چیز ہوگی، کیونکہ سادگی صرف اسی معاشرے میں ایک قابل قدر جذبہ اور روایت بن سکتی ہے جہاں دولت کی مساوی تقسیم ہو اور کسی ایک طبقے کے پاس اس کی ضرورت سے زائد دولت نہ ہو۔ اس جاگیردار دور کی ثقافت کے اہم بنیادی عنصر نام و نمود کی خواہش تھی۔ اپنی زندگی کو پرآسائش بنانے کے لیے انہوں نے لاتعداد ملازم رکھے ہوئے تھے۔ ہر رئیس کے پاس باورچی خانہ، آبدار خانہ، بھنڈی خانہ یعنی حقے کے لیے، اور پھر خوشبو خانہ وغیرہ کے علیحدہ علیحدہ کارخانے ہوتے تھے جہاں ماہر اور تجربے کار لوگ ملازم رکھے جاتے، اور کوشش ہوتی تھی کہ ان کے ملازمین اپنے فن میں دوسروں سے منفرد اور برتر ہوں، جس کا مظاہرہ یہ اپنے طبقے کے ساتھیوں میں وقتاً فوقتاً کرتے تھے۔ اس لیے معاشرے کے ذہین افراد نے اپنی ذہنی صلاحیتوں کا رخ اس طرف پھیر دیا کہ بٹیریں کیسے لڑائی جائیں، کبوتر کیسے اڑائی جائیں
اور لذیذ کھانے کیسے پکائے جائیں۔ معاشرے کی بہترین ذہانت ان مشغلوں کی نظر ہو گئی جو جاگیردار طبقے کے لیے وقت گزاری اور جسمانی عیاشی کے لیے تھی، اور یہ اپنے لباس، غذا اور پالتو جانوروں پر لاکھوں روپیہ سالانہ خرچ کرتے تھے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ ایسے مواقعوں کی تلاش میں ہوتا ہی جب وہ اپنے خاندان، رشتہ داروں اور دوست و احباب کے ساتھ جمع ہو کر کچھ وقت تفریح اور خوش گپیوں میں گزارے۔ لیکن اگر معاشرے میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو جائے جو کسی قسم کی محنت و مشقت نہیں کرتا ہو اور جس کے پاس دولت بھی ہو، تو پھر وہ ایسی تقریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے ہیں اور انہیں اس اہتمام سے مناتے ہیں جو اس سے پہلے موجود نہیں تھیں۔ چنانچہ اس طبقے میں یہ تقریبات بچے کی پیدائش سے شروع ہوتی تھی اور زندگی کے ہر مرحلے پر کسی نہ کسی کام سے تقریب کا اضافہ ہوتا رہتا۔ چنانچہ بچے کی پیدائش سے یہ سلسلہ شروع ہوتا جس میں اذان، چھٹی، نام رکھنے کی رسم، بسم اللہ، سالگرہ، ختنہ، جھولے کی رسم، روزہ کشائی اور مونچھوں کا کونڈا وغیرہ وغیرہ شامل تھیں۔ اس کے بعد شادی کی تقریبات میں منگنی، مانجھے ساجق، مہندی، شب گشت، عقد خوانی اور ولیمہ، اور چوتھی زچگی کے موقع پر چوماسہ، ستواسہ، نوماسہ، اور موت کے موقع پر فاتحہ، سوم، چہلم اور برسی وغیرہ، ان تمام تقریبات میں قسم قسم کے کھانے پکتے تھے اور تحفے تحائف تقسیم ہوتے تھے۔ دیگر رسومات کو چھوڑ کر یہاں شادی کی تقریب کے بارے میں کچھ لکھا جاتا ہے کہ جاگیردارانہ معاشرے میں ایسی تقریبات کو کس طرح طول دے کر تفریح کا سامان فراہم کیا جاتا تھا۔ ظہیر دہلوی نے بہادر شاہ ظفر کے عہد میں مرزا جوان بخت کی شادی کی تصویر ان الفاظ میں کھینچی ہے: ہر در میں ایک طائفہ جدا رقص کرتا تھا، شہزادگان کی محفل میں جدا، ملازمین و معززین کی محفل میں جدا، فرقہ سپاہ کی بزم میں جدا، شاگرد پیشے کے لیے جدا، اور اس طرح ہر فریق کی محفل جدا تھی۔ اہل شہر کے لیے عام حکم یہ تھا کہ آئین اور تماشائے رقص و سرور سے محفوظ ہوں۔ رقاصانے پری پیکر ہر طرف سرگرم ناز و ادا تھیں، اور محجبینہ ناہید نواز زمزمہ پرواز 10-12 روز تک محفلیں گرم رہیں۔ کل ملازمان شاہی اور رؤسائے شہر کے واسطے تورا جات کا حکم تھا۔ جس روز تورا آتا تھا تمام عزیز و اقارب، دوست و احباب کے گھر کھانا تقسیم ہوا کرتا تھا۔ ایک تورے میں طعام اس قدر ہوتا تھا کہ محفل شکم سیر ہو کر کھا لے۔ میرے مکان کا دالان بھر جاتا، ایک طباق میں 5-5 سیر کھانا ہوتا، 4-4 5-5 رقم کے پلاؤ، رنگ برنگ کے میٹھے چاول، سرخ سبز 5 سیر کی باقر خوانی، ایک شیریں، ایک نمکین اور کئی قسم کے نان۔ لکھنؤ کے نوابین اور شہزادوں کی شادی پر بھاری اخراجات ہوا کرتے تھے۔ مثلا شجاع الدولہ کی شادی پر 46 لاکھ روپیے خرچ ہوئے، آصف الدولہ کی شادی پر 24 لاکھ روپیے کا خرچ آیا۔ آصف الدولہ نے اپنے متبنی وزیر علی کی شادی کا بڑا اہتمام کیا۔ گزشتہ لکھنؤ میں اس کی تفصیل ہے۔ برات کے جلوس میں 1200 ہاتھی تھے۔ دولہا جو شاہی خلعت پہنے تھا اس میں 20 لاکھ کے جواہرات لٹکے ہوئے تھے، اور محفل طرب کے لیے وہ عظیم الشان اور پرتکلف خیمے بنوائے گئے جن میں ہر ایک 60 فٹ چوڑا، 120 فٹ لمبا اور 60 فٹ بلند خیمہ تھا، اور ایسا عمدہ نفیس قیمتی کپڑا لگایا گیا تھا کہ ان دونوں کی تیاری میں سلطنت کے 10 لاکھ روپیے صرف ہوئے۔ تاریخ عود کے مصنف نجم الغنی خان کے مطابق فقط روشنی پر 3 لاکھ روپیے کا تیل جلا تھا۔ ساچق میں نقری گھڑے تھے، آرائش کی ٹوٹیاں مزین اور آراستہ تھیں، آتش بازی نہایت نفیس تھی۔ شادی کے مصارف کی وجہ سے تمام چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئیں، غلہ، تیل، کپڑا اور ہر قسم کا کرانہ مہنگا ہو گیا۔ لکھنؤ کے وزیر اعظم کی شادی میں تورا بندی نقد ہوئی تھی اور اس میں 7 روپیے سے لے کر 51 روپیے تک تقسیم ہوئے تھے۔ مصالحہ، پانی، ڈلی، الائچی، تمباکو، لباس، گرمی اور سردی کی کشتیاں عمرہ، رشتہ داروں اور احباب میں تقسیم ہوئیں۔ حقہ مداریہ جو 1 پیسے میں بکتا تھا اس پر 51 روپیے خرچ ہوئے۔ راہ میں فقراء اور گداگروں پر پیسے پھینکے گئے۔ شربت پلائی کے موقع پر معتمد الدولہ نے 16 لاکھ روپیے پیش کیے۔ اگر ان شادیوں سے بھی دل نہیں بھرتا تھا تو گڈے گڈیاں اور پالتو جانوروں کی شادیاں کر کے دل کے ارمان نکالے جاتے۔ نواب آصف الدولہ کے نائب سلطنت حسن رضا خان نے اپنے ہاتھی دل بادل کی شادی بڑکنی ہتنی سے کی،
جس میں 16 ہاتھیوں کی براتی تھی اور شادی پر لاکھوں روپے خرچ ہوئے تھے۔ ان تقریبات کے علاوہ اس طبقے میں تمام تہوار نہایت اہتمام سے منائے جاتے، لیکن یہ ان تہواروں کی تعداد سے بھی مطمئن نہیں تھے، اور موقع ملنے پر کسی نہ کسی بات پر کسی نئے تہوار کی بنیاد ڈال دی جاتی تاکہ تفریح، کھانے پینے اور وقت گزارنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع حاصل کیے جائیں۔ ان تہواروں کو منانے میں ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ ہر تہوار میں لباس اور کھانے میں جدت ہوا کرتی۔ عہد مغلیہ کے آخری دور میں ان تہواروں کی جھلکیاں دیکھنے سے اس کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ مثلاً محرم کے دوران 10 دن تک مختلف تقریبات ہوتی تھیں، نظر نیاز دی جاتی، اور ان تمام 10 دنوں میں 10 مختلف قسم کے کھانے پکوائے جاتے۔ بزم آخر کے مصنف نے اس تہوار کا نقشہ اس طرح سے کھینچا ہے: محرم کا چاند دکھائی دیا، ماتم کے باجے بجنے لگے، سبیلیں رکھی گئیں، اور بادشاہ حضرت امام حسن حسین کے فقیر بنے، سبز کپڑے پہنے، گلے میں سبز کفنی، جھولی ڈالی گئی، جھولی میں چھوٹی الائچی، دانے سونف خشخش بھری، درگاہ میں جا کر سلام کیا اور پھر نیاز دی۔ 8ویں تاریخ ہوئی، آج بادشاہ حضرت عباس کے سقے بنے لال کھاروے کی ایک لنگی بندھی ہوئی، شربت کی بھری ہوئی مشک کندھے پر رکھے ہوئے معصوموں کو شربت پلا رہے ہیں۔ لو شربت پلا چکے، مالدے پر نیاز دی، سب کو لٹوایا۔ آج 10ویں تاریخ عشرے کا دن ہے، دیوان خاص میں حاضری کی تیاری ہوئی، ایک بڑا سا دسترخوان بچھا اور اس پر شیرملیں چنی گئیں، شیرملوں پر کباب، پنیر، پودینہ، ادرک، مولیاں قطر کر رکھی گئیں، اور اسی طرح آخری چاہشنبہ جو سفر کے مہینے کی 13ویں تاریخ کو ہوتا تھا، اس موقع پر نظر و نیاز دی جاتی اور چھلے تقسیم ہوتے تھے۔ 12 وفات کے مواقع پر 12 روز تک قوالی ہوتی تھی، صبح شام فقیروں کو کھانا ملتا۔ اس کے علاوہ 11ویں شریف، 17ویں خواجہ صاحب کی چھڑیاں، رجب، عید الفطر، عید الاضحیٰ، دسہرہ، دیوالی اور ہولی وغیرہ کے تہوار اہتمام سے منائے جاتے۔ ان سب میں شان و شوکت سے منایا جانے والا تہوار نوروز کا تھا، جسے بادشاہ اور عمرہ خصوصیت سے منایا کرتے۔ اس تہوار کے موقع پر نجومی اس سال کا رنگ بتاتے تھے کہ کون سا اختیار کیا جائے، اور اسی رنگ کی بادشاہ اور ان کی بیگمات پوشاک پہنتے تھے، اور بادشاہ اسی نوروزی لباس میں دربار میں آتے تھے۔ عمرہ نوروزی پگڑیاں باندھے ہوتے، کھانے کے وقت دسترخوان نوروزی رنگ کا ہوتا، ہر کھانا 7 رنگ اور 7 قسم کا ہوتا۔ دیکھو نوروزی رنگ کا دسترخوان ہے، ویسے ہی خوانوں کے خوان پوش اور کسنے ہیں، 7 رنگ کے پلاؤ، مٹھائیاں، سالن، ترکاریاں، میوے اور سب چیزیں 7 طرح کی ہیں، اور 7 ترکاریاں ملی ہوئی پکی ہیں، اسے نورتن کہتے ہیں۔ لکھنؤ کی تہذیب میں شیعہ مذہب کی گہری چھاپ نظر آتی ہے۔ محرم کے موقع پر قسم قسم اور طرح طرح کی رسومات کی ابتدا ہوئی، جس میں تعزیہ، عزاداری، سوز خوانی اور مرثیہ خوانی وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ پورے سال ہر امام کی پیدائش، وفات اور ان سے متعلق ہونے والی ہر واقعے کی رسم بنا کر اسے منانے کا سلسلہ شروع ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سال بھر میں کوئی دن ایسا نہ ہوتا ہوگا جس میں کوئی تقریب نہ ہو، اور یہ تمام تقریبات جداگانہ طریقے سے منائی جاتی تھیں۔ لکھنؤ کے بادشاہ نصیر الدین حیدر اور ان کی ماں بادشاہ بیگم سال بھر ان رسومات کے اہتمام میں مصروف رہتی تھیں۔ بادشاہ نے فراح بخش میں ایک عالیشان مکان تعمیر کروایا، جس میں 12 کمرے نہایت شاندار اور وسیع رکھے گئے۔ اس مکان کا نام درگاہ دروازہ امام مشہور تھا۔ قیمتی شامیانے زر بفت کے پرتکلف، جن میں آبدار موتیوں کی جھالریں، کلابتو اور بادلیں ٹکی ہوئی ہوتی تھیں، چاندی کے ستونوں پر جن پر طلائی کا کام تھا ایستادہ تھے، اور جھاڑ میں 40 کنول شمعدان روشن ہوتے تھے، وہ سونے کے کام کے وہاں رکھے ہوئے تھے، اور نفیس فرش اور قد آدم آئینے نصب کیے گئے، اور ہر جگہ زریح سونے کی رکھی گئی، اور ہر امام کی ولادت کی تاریخ پر اس امام کے نام نہاد مکان میں خوشی کا جلسہ ہوتا تھا۔ اسی طرح ہر امام کی شہادت اور وفات کی تاریخ میں حسب قاعدہ مجلسیں برپا ہوتیں۔ ان مصارف میں 4-5 لاکھ روپیے سے کم خرچ نہیں ہوتے تھے۔ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ نصف مہینہ ان معاملات میں بسر نہیں ہوتا۔ وقت گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ بھی تھا کہ یہ لوگ خود کو نت نئی کھیلوں میں مصروف رکھتے تھے۔
چنانچہ اسی مقصد کے لیے نئے نئے انداز کے کھیل ایجاد کیے گئے۔ شطرنج، چوسر، پچیسی، پتنگ بازی، مرغا بازی، بٹیر بازی، کبوتر بازی اور اسی قسم کے صدہا کھیل تھے جو زندگی میں دلچسپی کی خاطر کھیلے جاتے اور ان کی تیاری اور اہتمام میں ہزارہ روپیہ خرچ کیا جاتا۔ ماہر و تجربے کار ملازم رکھے جاتے جو بٹیروں، مرغوں، کبوتروں اور دوسرے جانوروں کی غذا اور ان کی تربیت کا خیال رکھتے تھے۔ اس کے بعد وقت بچتا تو رات کو محفل مشاعرہ، قوالی یا قصہ خوانی کی محفلیں منعقد ہوتیں۔ موسیقی، ناچ و رنگ اور طوائفوں کے مجرے وقت گزاری کے ذریعے تھے۔ جو افراد معاشرے میں معاشی طور پر آسودہ حال نہیں ہوتے ان کی غذا انتہائی سادہ ہوتی ہے، لیکن جب ایک طبقے کے پاس دولت کی افراط ہو تو اس کی غذا میں بھی تکلفات آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ پرخوری کے نتیجے میں اکثر بھوک کے تصور سے ناآشنا ہو جاتے ہیں، لہٰذا اشتہا کو بڑھانے کے لیے قسم قسم کے خوشبودار اور پرذائقہ کھانے تیار ہوتے ہیں۔ یہی کچھ ہمیں اس عہد کے خواص طبقے میں نظر آتا ہے۔ ان کے ذائقے کی خاطر روٹیوں، سالنوں، پلاؤ اور کباب کی لاتعداد قسمیں ایجاد ہوئیں اور ان کے خوبصورت نام رکھے گئے۔ مثلاً روٹیوں کے کچھ نام یہ تھے: شیرمال، باقر خانی، کلچے، ریشمی پراٹھے، گاؤ دیدہ، نان بہار اور مصری روٹیاں وغیرہ۔ چاولوں کے یہ نام تھے: بریانی، قبولی، ہربل پلاؤ، سندلی پلاؤ، فالسائی پلاؤ اور شاہجہانی پلاؤ۔ دالوں کے نام یہ تھے: بادشاہ پسند، سرخابی، بحری، ترکمانی وغیرہ۔ اس کے علاوہ لاتعداد مٹھائیاں، چٹنیاں، اچار اور مربے ان کے کھانے کا حصہ ہوتے تھے۔ چنانچہ ان کے باورچی خانے کا خرچ اس زمانے میں ہزارہ روپیے کا تھا۔ آصف الدولہ کے باورچی خانے پر 2200 روپیہ روز خرچ ہوتا تھا۔ حیدرآباد دکن میں آصف جاہ ثانی کے باورچی خانے میں روزانہ 120 خوان خاصہ کے تیار ہوتے تھے۔ ان کھانوں کی تیاری میں نئے نئے طریقے استعمال کیے جاتے تھے تاکہ ایک دوسرے پر سبقت اور فوقیت حاصل کی جائے۔ ہر نواب یا رئیس کا باورچی خانہ اس کی سماجی حیثیت کو متعین کرتا۔ یہ اپنے باورچیوں کی مہارت اور فن کے اظہار کے طور پر ایک دوسرے کی پرتکلف دعوتیں کیا کرتے تھے۔ ایسے موقعوں پر نہ صرف انواع و اقسام کے کھانے پکتے تھے بلکہ فرش فروش اور روشنی پر بھی بے انتہا خرچ کیا جاتا۔ مثلاً لکھنؤ میں اقبال الدولہ نے نواب آصف الدولہ کی دعوت کی تو ہزارہ روپیے کا کپڑا فرش پر بچھوایا، 1.25 لاکھ روپیے کا چبوترا تیار کروایا اور مہمانوں کو نقد و جنس سے بھری کشتیاں پیش کی گئیں۔ اس معاشرے میں لباس کی بھی بڑی اہمیت تھی کیونکہ لباس سے کسی شخص کی حیثیت کا اندازہ لگایا جاتا تھا، اس لیے مردوں عورتوں کے نئے نئے لباس ایجاد ہوتے رہتے تھے۔ لباس کی تیاری میں اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ قیمتی کپڑا ہو، اس پر زردوزی کا کام، بیل بوٹے اور نقش و نگار بنائے جاتے تھے۔ کپڑوں کے ساتھ قیمتی منقش جوڑے اور خوشبوؤں کا بھی استعمال ہوتا تھا۔ بعض عمرہ میں یہ دستور تھا کہ لباس ایک مرتبہ پہن کر اسے خیرات کر دیتے۔ ایک ایسا معاشرہ جو طبقاتی بنیادوں پر تقسیم ہو تو وہاں محنت کش صبح سے شام تک محنت و مزدوری کرتا ہے، جبکہ جاگیردار طبقہ جس کے پاس بلا محنت ضرورت سے زیادہ پیسہ آتا ہے اپنا وقت آرام و تفریح میں گزارتا ہے۔ اس کے روز مرہ کے معمولات سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ یہ زندگی کی بوریت کو کس طرح خوشگوار بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ مثلاً لکھنؤ کے نواب آصف الدولہ دن رات عیش و عشرت اور لہو لعب میں مصروف رہتے تھے۔ ان کا مشغلہ تھا کہ ایک باغ سے دوسرے باغ اور ایک جنگل سے دوسرے جنگل میں جاتے رہتے تھے اور باقی وقت ناچ گانے، جانوروں کی لڑائیاں اور کھیلوں میں گزارتے۔ یہی حال آخری مغلیہ بادشاہ کا تھا جو صبح سے شام تک بے مصرف زندگی گزارتے۔ ظہیر دہلوی داستان عذر کے مصنف جو دربار کے ایک ادنیٰ عہدیدار تھے، انہوں نے اپنے روز مرہ کے معمولات کی تفصیل اس طرح سے لکھی ہے: 9 بجے احباب جمع ہوتے، وقت درس و تدریس اور شعر و شاعری میں گزرتا۔ 11 بجے دوستوں کی محفل برخاست ہوتی، گنجفہ، چوسر اور شطرنج کھیلی جاتی۔ شام کو 5 بجے گھوڑوں کی سواری ہوتی تھی اور بازار کی سیر و تفریح۔ پھر مغرب کے بعد موسیقی کی محفل جمتی تھی یا گپ بازی ہوتی۔ 11 بجے یہ سلسلہ ختم ہوتا۔ ظہیر دہلوی نے ہی راجہ اجیت سنگھ جو پٹیالہ کے راجہ کے چچا تھے ان کے ذکر میں لکھا ہے کہ ان کے ہاں صبح 9 بجے سے دربار شروع ہوتا تھا، شعر و سخن کی محفلیں جمتی رہتیں
ارباب نشاد ہر وقت حاضر رہتے، بزم رقص و سرور گرم رہتی تھی اور یہ سلسلہ رات کو 10 بجے تک چلتا تھا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔